بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محصوری شیب ابی طالب 7 عیسوی نبوی ہے اور قریش کے نمائندہ افراد جمع ہیں۔ ان کے چہرے غصہ و انتقام کے ملے جذبات ظاہر کر رہے ہیں۔ اضطراب و پریشانی اسلام کے خلاف مہم میں ناکامی کا پتہ دے رہی ہے۔ دعوت حق کو دبانے کی ہر کوشش و تدبیر منفی رد عمل ظاہر کر رہی ہے۔ اسلام کا دائرہ کامل انفرادی جد و جہد کے باوجود وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مسلمانوں پر مصائب و آلام کی پورش انہیں راہ حق سے منحرف نہیں کرتی۔ ابو طالب کی حمایت نے بنی ہاشم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نرم دل بنا دیا ہے۔ مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سفارت ناکام ہو چکی ہے۔ نجاشی بادشاہ حبش اسلام اور مسلمانوں کا معاون بن چکا ہے۔ قریش اور امائدین مکہ کے لیے یہ حالات کسی مؤثر طریقہ کار کی دعوت دے رہے تھے کہ جس سے پیغمبر اسلام اور ان کے حامیوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اسلام کی روز افزا تحریک کو روک دیں۔ غور و فکر کے بعد ایک معاہدہ مرتب کیا گیا جسے منصور ابن اکرمہ نے چمڑے پر تحریر کیا۔ بنی ہاشم و بنی مطلب سے مناکحت نہ کی جائے، نہ ان سے خرید و فروخت کی جائے۔ طے کیا گیا کہ یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک بنی ہاشم محمد کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں گے۔ عہد نامہ کعبہ کے اندر آویزاں کر دیا گیا۔ پورے بنی ہاشم شہر کی تمدنی زندگی سے علیحدہ ہو کر شیب ابی طالب میں محصوری و تنگحالی کی زندگی پر آمادہ ہو گئے۔ پورے قبیلے کے لیے آلام و مصائب کا صبر آزما دور شروع ہوا۔ فقر و فاقہ کی شدید تکلیفیں بنی ہاشم نے استقلال اور ثابت قدمی کے ساتھ جھیلی۔ درختوں کے پتوں پر گزر اوقات کیے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، ایک دفعہ رات کو سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ آ گیا، اسی کو پانی سے دھویا، آگ پر بھونا اور پانی میں ملا کر کھایا۔ بچے بھوک سے روتے تو گھاٹی سے باہر ان کی دردناک آواز آتی، مگر سنگ دل قریش اسے سن کر مبتلا کرب ہونے کی بجائے خوش ہوتے۔ امائدین مکہ کا خیال تھا کہ ہماری یہ اسکیم محمد بن عبداللہ اور مسلمانوں کو گھٹنے ٹیکنے اور اپنی دعوت سے باز رکھنے میں مؤثر ثابت ہوگی، مگر اپنی تدبیر کے منفی نتائج نے انہیں مزید تشویش میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ قبیلہ قریش کے اشراف آپ کے پاس آئے اور کہا، ہم تم کو اس قدر مال دیتے ہیں جس سے تم تمام مکہ میں سب سے بڑے دولت مند ہو جاؤ گے۔ تم جس عورت سے چاہو تمہاری شادی کر دی جائے گی اور مکہ کی ریاست تمہارے حوالے کر دی جائے گی، مگر اس شرط پر کہ تم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ اگر تم اس کے لیے آمادہ نہ ہو تو ہمارے سامنے ایسی صورت پیش کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا اور تمہارا دونوں کا نفع ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے دیوتا و عزا کی پرستش کرو اور 1 سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں، پھر جواب دوں گا۔ اس موقع پر یہ سورہ لوح محفوظ سے نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے، اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قل اغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرما دو اے جاہلو، کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ باطل پرست کفار مشرکین نے دعوت حق و صداقت کو متاع تجارت سمجھ لیا تھا۔ ابتلاء و آزمائش کی سخت گھڑیوں میں داعی حق کا سودا کرنے آئے تھے۔ بتوں کی تجارت کرنے والوں نے پیغام حق کا سودا کرنا چاہا، مگر اس کوشش کی ناکامی نے ان کے جذبات کو سرد کر دیا۔ مشیت ایزدی سے مشرکین مکہ کے درمیان عہد نامہ کے انقطاع کے باب میں شدید اختلاف رونما ہوا اور معتم بن عدی نے معاہدے کو چاک کرنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ دیمک پوری تحریر چاٹ گئی اور فقط تحریر کی ابتدا اللہم بسمک باقی ہے۔ اس طرح تقریباً 3 سال کے سخت آزمائشی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ تبلیغ حق کی مہم آزادانہ شروع ہوئی۔ مکہ اور اطراف کے علاوہ دور دراز علاقوں تک آفتاب رسالت کی شعاعیں پہنچنے لگی۔ دوسری جانب کفار مکہ کی انفرادی کوششوں میں اضافہ ہوا۔ متبعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظلم و تشدد کی سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا۔ فرزندان توحید کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا۔